نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة السبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وسلم وبارك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عبادک الصالحین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے مختلف اجزاء پر بہت مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ ان جملہ اجزاء کو سمو کر ایک وحدت کی شکل میں ایک مکمل مضمون صغرا کبرا سمیت اور نتائج و عواقب سمیت آپ کے سامنے آئے، اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی عادت کے برعکس کوشش کروں کہ کوئی رنگ خطابت پیدا نہ ہو، بلکہ دھیمے انداز میں دو اور دو چار کی طرح سے بات کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں تاکہ وہ ذہن نشین بھی ہو اور آپ بھی انہیں گنتی کے طور پر پھر یاد کر سکیں۔ چنانچہ میں نے ایک سینوپسس سا تیار بھی کیا ہے آج اس کی گفتگو کے لیے، اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے بعد میں میری عادت عود کر آئے، عادت کے معنی عود کرنے والی شے کے ہیں، ایک ہی مادہ ہے۔ بہرحال آپ دعا کریں کہ جو میں نے دو فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ و اختتام یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اسے ایمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، امت مسلمہ کی تاسیس کی بنیاد ہے۔ لیکن اس ختم نبوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جس سے ایک بہت بڑا قانونی، فقہی، شرعی حکم ملتا ہے، فیصلہ ملتا ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اسی لیے اس پر علماء دین نے، ہمارے اسلاف نے رحمہم اللہ بڑی کوشش صرف کی ہے، محنت صرف کی ہے، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس نقطے کو انہوں نے خوب واضح کیا۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ تر کہا جا سکتا ہے علمی پہلو ہے، اور اس سے کوئی فقہی حکم مستنبط نہیں ہوتا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے انبیاء اور رسل میں، اس کی اصل اساس واضح ہوتی ہے، آپ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اہم تر بات ہو گئی، لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہے، اس میں کوئی فقہی پہلو نہیں ہے، لہذا اس پر توجہ کم ہوئی ہے۔ اب آئیے وہ دو پہلو کیا ہیں۔
لفظ ختم کے اندر ہی وہ دو پہلو موجود ہیں۔ اردو میں بھی عربی میں بھی یہ لفظ دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، ایک چیز تھی اب نہیں ہے، اختتام یا خاتمہ ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شے تدریجاً ترقی کر کے مکمل کر دی گئی۔ اس کو طالب علم کہتا ہے، اسکول کا لڑکا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ آرمی میں ہوتا ہے، کسی گروپ کو کوئی خاص اسائنمنٹ دیا جائے تو اگر کامیابی ہو جائے وہیں سے فون پر وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے مشن اکمپلشڈ، جو ہمارے ذمے فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہاں ختم سے مراد کیا ہے؟ تکمیل، کسی شے کا تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جانا، کلائمیکس کو پہنچ جانا، کامل ہو جانا۔ اب دیکھیے جو پہلا پہلو ہے کہ پہلے نبوت تھی اب نہیں ہے، اس سے جو قانونی اور فقہی اور شرعی بات نکلی کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، چاہے وہ بڑا موحد ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تقویٰ کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، عالم ہو، فلسفی ہو، کیسے باشد، جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، ملت اسلام سے خارج، اور جس نے اس کی تصدیق کی مصدق وہ بھی گیا کافر، مرتد، واجب القتل۔ اگر اسلامی ریاست ہو اور پہلے وہ مسلمان تھے، یہ اور بات ہے، پہلے کوئی یہودی تھا اب عیسائی ہو گیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی ہندو تھا اب عیسائی ہو گیا، ہمیں کوئی غرض نہیں، پہلے مسلمان تھا اور اب وہ غیر مسلم ہو گیا، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ تو یہ چونکہ معاملہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت اہم ہے، اس پہلو پر علماء نے بہت توجہ صرف کی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس کی دلیل ہے، اکثر و بیشتر علماء صرف ایک آیت دلیل پیش کرتے ہیں، میں آج اس کی ساتھ ایک دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آپ نے ختم نبوت کے موضوع پر خطبے سنے ہوں، تقریریں سنی ہوں، جمعوں میں خطاب سنے ہوں، آیت وہ ایک ہی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بیٹیوں کے تو باپ ہیں، لڑکیوں کے تو باپ ہیں، آپ مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اب یہ اس کی تشریح ہے کہ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ عرب میں ایک روایت تھی، ایک تو منہ بولا بیٹا بنا لینا، یہ روایت تھی، پھر اگر اس منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی حرام رہے گی اس باپ کے اوپر، منہ بولے باپ پر، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن ان دونوں قانونوں کو توڑنا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ منہ بولا باپ میں کوئی ہے ہی نہیں، ختم معاملہ، یہاں تک کہ زید ابن حارثہ کو جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ زید ابن محمد کہنے لگے تھے، ان آیات کے بعد اس کو دوبارہ زید ابن حارثہ بن گئے ہو۔ نمبر دو یہ کہ حضرت زید سے حضور نے اپنی ایک پھوپھی زاد بہن کی شادی کرائی، حضرت زینب بنت جحش، وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی اس لیے کہ حضرت زید جو غلام رہ چکے تھے، اور یہ عرب میں کم تر درجے کا آدمی رہتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو، چاہے پھر وہ آزاد ہو گیا ہو، لیکن وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہوتا۔
اور یہ ظاہر بات ہے بنی ہاشم کی خاتون تو یہ سمجھتی تھی کہ میرا کفر نہیں ہے، حضور نے کہہ سن کر شادی کر دی۔ لیکن اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت زینب جو ہے، جو ادب یا جو عزت کرنی چاہیے تھی اپنے شوہر کی، وہ نہیں کر پائی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر سے وہ بات تو نہیں نکلتی نا۔ تو حضرت زید نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا۔ اس کی خبر پہنچی حضور تک، حضور نے بھی روکا، زید مت کرو ایسا، پہلے تو میں نے ان پر زور دے کر تو تم سے شادی کرائی، اب تم طلاق دے کر اور اسے زخم لگانا چاہتے ہو، ہم سکھانے کا زوجک، روکے رکھو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، جوتا جس کو کاٹتا ہے وہی جانتا ہے۔ دیکھنے والا کہے گا بڑا اچھا جوتا ہے، فلیکس کا ہے، فلاں کا ہے، بہت اعلیٰ جوتا ہے، بھائی مجھے کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اب حضور نے یہ گمان کیا کہ زینب کے اوپر پہلی میں نے زیادتی یہ کی تھی، دوسری زیادتی یہ ہو گئی کہ زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، تو اب اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں۔ لیکن وہ عرب کا رواج آڑے تھا، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ، اور یہ رواج ختم نہ ہو سکتا اگر حضور ہی یہ کام نہ کرتے۔ اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، اگر آپ کے ذریعے سے یہ رواج ختم نہ ہوا تو آئندہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے ربط اس آیت کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں، البتہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں میں عرض کروں گا آپ سے۔ اس میں ایک لفظ جو آیا ہے خاتم، اس کی دونوں قرأتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں، خاتم بھی خاتم بھی۔ اس آیت میں نے پڑھا خاتم النبیین، لیکن قرأت آپ کو معلوم ہے 7 قرأت 10 قرأتوں میں خاتم بھی ہے، اور خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر کے بھی 2 کام ہیں۔ ایک مہر تصدیق ہوتی ہے، کسی چیز کے اوپر آخری جو اتھارٹی تھی اس کی مہر لگ گئی، ٹھیک ہے بھائی، تصدیق۔ ایک یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ختم کر کے مہر لگا دینا۔ ایک خط ہے، شاہی فرمان تھا، سیکریٹلی کہیں جانا تھا، وہاں اس خط کے لفافے کے اوپر مہر لگ جاتی تھی تاکہ کوئی ایلچی درمیان میں اس خط کو پڑھ نہ دے۔ خط کو پڑھنے کا کوئی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ مہر توڑے، تبھی تو اندر سے نکلے گی۔ لہذا یہ معاملہ وہ ہے جس کی بنا پر قادیانیوں نے ہمارے ہاں اور ان کے جو مبلغین ہیں، چونکہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، بہت سکھا پڑھا کر انہیں میدان میں ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاں اچھے اچھے لوگوں کو وہ ان بحثوں میں الجھا کر اور اس معاملے کو ان کے لیے قابل قبول بنا دیتے ہیں۔ نبیوں کی مہر ہے، بس جو بھی نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، یہ مطلب ہے اس حوالے سے۔ لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عام طور پر یہ پیش نہیں ہوتی، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، ایک میثاق النبیین، ایک میثاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئیں، الست بربکم قالوا بلی۔ اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا، ان سے ایک علیحدہ میثاق لیا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ نبوت چلنا ہے۔ آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے، تو یہ عہد لے لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، پھر ان کے تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے، کوئی اور رسول آئے، تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، اس سے عہد لے کر جانا کہ ان کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ نہیں کہ بس ایک لکیر کے فقیر ہو گئے، ہم نے تو ایک کو مانا ہوا ہے، اب جب نہیں مانیں گے۔ یہ عہد ہے میثاق انبیاء۔ یہی وجہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا بالکل اپنے آخری ایام میں، اپنے
صحابہ سے جنہیں ہم حواری کہتے ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، لیکن جب میرے بعد وہ فارقلیت آئے گا، پیراکلیٹ، پیریکلائٹوس، کئی معنی انہوں نے بدلے ہیں اس لفظ کو۔ یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے اور ان کے علماء کی حلق سے اترتا نہیں ہے۔ اصل معنی اس کے ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ محبت کہیں ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے تو انہوں نے بات پھیرا ہے اسے کافی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اس پیشن گوئی کا مصداق کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر نہیں دی، یہ منفی دلیل ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے، تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا، پوری امت کا، پوری امت کا، اور وہ اجماع شروع ہو گیا حضور کے دور میں۔ بعض مدعیان نبوت جو ہے جھوٹے، وہ حضور کے دور میں زندگی میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، معلوم ہوا کہ ان کو کافر مانا گیا۔ ابو بکر کے عہد میں بہت بڑا فتنہ اٹھا، جنگیں کی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ اجماع ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ اس موضوع پر احادیث بہت سی ہیں، میں ان میں سے دو آپ کو سناؤں گا اس وقت۔ ایک ہے ترمذی کی روایت ہے، یہ حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں سے، اور بے شک اور اٹھے ہوں گے دنیا میں، کہاں کہاں کتنے کتنے اٹھے ہوں اللہ جانے۔ جیسے مورمن ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، اس کا آغاز کرنے والا جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ مورمنز جو ہے عیسائیوں میں وہی کچھ ہیں جو ہمارے ہاں قادیانی ہیں۔ لیکن حضور تو کہا میری امت میں سے یکون فی امتی ثلاثون کذابون، 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم اب یہاں خاتم کے ایک معنی معین ہو گئے، یہاں ختم کرنے کے معنی ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ دوسری حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ، یہ ابو داؤد کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی۔ لیکن میں یہاں ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کیا ہے، آج ہی صبح میرا ذہن ادھر منتقل ہوا۔ ہمارے علماء کرام کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرنے پر، لیکن بدقسمتی سے سر سید احمد خان کے زمانے سے، اور یہ کون ہے؟ ایک اعتبار سے غلام احمد قادیانی کے معاصر ہیں، کنٹمپریری۔ 1897 میں انتقال ہو رہا ہے سر سید کا، 1908 میں فوت ہو رہا ہے غلام احمد قادیانی، ڈفرنس آف 9 ایئرس۔ اور سر سید کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو چکا تھا امت کے اندر کہ احادیث نبویہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس قرآن قرآن قرآن، اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے۔ روک تو ختم ہو گئی نا، جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی، وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا، قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا، تب شکل بنے گی۔ سنت کو اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے، نماز کیا ایک کیسے ہو جائے گی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے 5 نمازیں ایک جگہ؟ کہاں ان کے اوقات دیے گئے ہیں؟ کہاں بتایا گیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 ہے، فجر کی 2 ہے، اور مغرب کی 3 ہے؟ کہاں ہے؟ سنتوں میں اتنا فرق کہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہے، باقی کچھ سنتیں مؤکد ہوتی ہیں، کچھ غیر مؤکد۔ یہ سارا نظام کس نے دیا؟ تو میں نے چھوٹی مثال دی آپ کو۔ نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث و سنت کے بغیر، تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا؟
لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت تھی۔ لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی، سید احمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلوص۔